اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ قریش مکیۃ وہی 4 آیات۔ سورہ قریش مکی ہیں اور اس میں 4 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لإیلاف قریش، قریش عادی ہو چکے ہیں۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، وہ انسیت رکھتے ہیں، طلب رکھتے ہیں سردی اور گرمی کے موسم میں سفر کے لیے۔ فلیعبدوا رب ھذا البیت، بس انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ الذی اطعمہم من جوع، جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا۔ وآمنہم من خوف، اور ان کو ہر خوف و خطر سے مامون کیا، امن عطا فرمایا۔ تو یہ تھا سورہ قریش کا ترجمہ۔ واضح ہو کہ اس سے پہلے آپ کے سامنے سورۃ الفیل کے بارے میں بیان رکھا گیا تھا۔ اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے آج آپ کے سامنے سورہ قریش کو لے کر کے آیا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیں گے، اور ایک گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل میں آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اسی طرح چھوٹی چھوٹی آئندہ صورتوں کے بارے میں ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ انشاءاللہ آپ کو سن کر بڑا فائدہ ہوگا، قرآن سے آپ کا رابطہ بڑھے گا۔ تو یہ سورہ قریش، خاندان قریش کے تعلق سے کچھ باتیں یہاں ذکر کی گئی ہیں۔ اس صورت کے اندر قریش والوں کو کچھ نعمتوں کی یاد دہانی کی گئی ہے۔ اس سے پہلے جو اصحاب فیل کا واقعہ ہوا تھا، جس کا تعلق کعبۃ اللہ سے تھا، تو اس کے ساتھ ساتھ کعبہ کے متولی، کعبہ کو دیکھ بھال کرنے والے خاندان قریش کے لوگ بھی ہیں۔ اسی مناسبت سے وہی مضمون یہاں پر بھی ذکر ہے۔ شاید اسی لیے بعض پرانے نسخوں میں ان دونوں صورتوں کو ایک صورت مانا گیا، یعنی بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا گیا تھا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کی اجماع سے ان دونوں صورتوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم لا کر دونوں کو الگ الگ صورتیں قرار دی گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایک مرتبہ مغرب کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ 3 اور دوسری رکعت میں سورہ فیل اور سورہ قریش کو ایک ساتھ پڑھا، اس لیے کہ دونوں صورتوں میں مضمون اور معنی کے اعتبار سے تھوڑے بہت یکساں ہی ہیں۔ قریش یہ عربی لفظ تقرش سے آیا ہے۔ تقرش کے معنی بکھرے ہوئے کا اکٹھا ہو جانا، چونکہ یہ لوگ کہ الگ الگ جگہ میں بکھرے ہوئے تھے، قصی بن کلاب نے ان کو ایک جا کیا، اکٹھا کیا، اسی وجہ سے ان کو قریش کہا جاتا ہے۔ خاندان قریش خانہ کعبہ میں بڑے معزز مانے جاتے تھے، بڑے عزت دار تھے، قابل احترام تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بارے میں بیان کیا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے شاخوں میں نضر ابن کنانہ کو، اور نضر ابن کنانہ میں قریش کو، اور قریش میں بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں مجھے خصوصاً انتخاب فرمایا ہے۔ تو خاندان قریش معزز اور قابل احترام سمجھے جاتے تھے، خاص طور سے خانہ کعبہ کی وجہ سے۔ بیت اللہ شریف جو کعبۃ اللہ شریف ہے، وہ بہت ہی تبرک اور بابرکت جگہ اور بابرکت گھر ہے، تو اس کو دیکھ بھال کرنے والے، اس کے آس پاس رہنے والے بھی اسی نسبت سے معزز ہو گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے مکہ کا، عرب کا ماحول بہت ہی ناسازگار تھا۔ قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، چوری ڈکیتی چھنتائی بہت عام ہوتا تھا۔ کوئی بھی لوگ
امن و سلامتی کے ساتھ سفر نہیں کر پاتا تھا۔ اگر کچھ لوگ سفر کرنے کو جاتے تو وہاں کے دوسرے قافلے والے ان کو لوٹ کھسوٹ کر لیتے، جانی حملہ بھی ہو جاتا تھا۔ لیکن انہی ماحول میں رہتے ہوئے، جبکہ کسی کا قانون لاگو نہیں تھا، سب اپنی منمانی اپنے طور پر جی رہے تھے، اس وقت یہ خاندان قریش والے اگر سفر کرتے تو ان کا پھر بھی احتراماً ان پر ہاتھ نہیں چلایا جاتا، ان پر کوئی حملہ نہیں ہوتا۔ وہاں کے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کعبۃ اللہ کے متولی ہیں، خانہ کعبہ کے دیکھ بھال کرنے والے ہیں، یہ وہی کعبہ ہے کہ جس کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے ابرہہ بادشاہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا تھا، خود ہی تباہ ہو گیا، خاک میں مل گیا۔ اسی واقعہ کے تحت کعبۃ اللہ کی عظمت اور اس کی دیکھ ریکھ کرنے والوں کی عظمت عرب کے لوگوں میں بیٹھ گئی۔ اسی وجہ سے قریش کے لوگ بہت وجہوں سے معزز مانے جاتے تھے۔ وہ عرب کی زمین اور خاص طور سے جو مکہ کی سرزمین ہے، وہاں کوئی غلہ نہیں ہوتا تھا، ریتیلی زمین، اسی لیے کوئی مویشی وغیرہ پالنا بھی مشکل تھا، چارہ انتظام مشکل تھا۔ تو ان کے روزگار کے طور پر صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ تجارت میں آئیں، تو وہ سب کے سب تجارت کی غرض سے سال میں 2 مرتبہ سفر کرتے تھے، اور یہ سفر بہت کامیاب ان کا سفر ہوتا تھا، تجارت بھی کامیاب ہوتا تھا، اسی بنا پر وہ خوشحال زندگی بھی بسر کر رہے تھے۔ وہ گرمی کے موسم میں ٹھنڈے علاقے میں چلے جاتے اور ٹھنڈے کے موسم میں گرمی علاقے میں چلے جاتے۔ وہ ٹھنڈی کے موسم میں گرم علاقہ یمن کی طرف سفر کرتے اور گرمی کے موسم میں شام کی طرف یعنی فلسطین کی طرف سفر کرتے۔ آپ اگر گوگل میپ میں نقشہ دیکھیں گے تو جو ریڈ سی ہے، بحر احمر ہے، وہ لمبا سا کر کے گیا ہے، اس کا ایک جانب شام ہے تو دوسری جانب یمن ہے۔ شام والا علاقہ ٹھنڈا علاقہ ہے، جہاں فلسطین وغیرہ ہے، جہاں آج اسرائیل اور فلسطین کی جنگ چل رہی ہے، اور یمن کا علاقہ وہاں گرم علاقہ ہے۔ تو قریش کے لوگ کیا کرتے تھے، ٹھنڈی کے موسم میں یمن کی طرف جاتے تو وہاں اعتدال حاصل ہو جاتا، اور پھر گرمی کے موسم میں چونکہ یمن میں کافی گرمی ہوتی ہے تو وہ پھر چلے جاتے تھے شام کی طرف، جہاں مناسب اعتدال سا موسم محسوس ہوتا تھا۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا، اور نوازنے کی وجہ کیا تھی؟ صرف وہ بیت اللہ شریف، کعبۃ اللہ شریف، اور وہ جگہ جہاں کوئی غلہ نہیں اگتا تھا، بنجر ہونے کے باوجود یہ لوگ خوشحال زندگی بسر کرتے تھے۔ وجہ اس کی یہ کہ یہ تجارت کرتے تھے، تجارت سے منافع حاصل ہوتا تھا، اور بہت ہی پرسکون ان کا تجارت ہوتا تھا۔ اور اس سے پہلے اصحاب فیل کا واقعہ جو گزرا، اس میں بغیر کوئی قربانی دیے، بغیر کوئی خون بہائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کے باشندے اہل قریش کو یوں ہی جیت دلا دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں ان پر۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے 3 نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک تو یہ ایلافی رحلۃ الشتاء والصیف، کہ یہ پرامن سفر کر لیتے تھے گرمی اور جاڑے کے موسم میں، اور پھر جہاں ان کا غلہ کا انتظام نہیں ہوتا تھا، لیکن الذی اطعمہم من جوع، کہ ان کو بھوک کی حالت میں ان کو کھانا کھلایا، یعنی کھانے کا بندوبست ہوا، ان کا تجارت منافع والا ہوا۔ وآمنہم من خوف، اور جہاں یہ قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، ماحول پرسکون نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ امن و چین کے ساتھ بسر کرتے تھے۔ وجہ اس کی یہ کہ لوگ وہاں کی ان کی عزت اور احترام کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں نعمتوں کو بتانے کے ساتھ ساتھ انہیں فرمایا کہ جب تمہیں اللہ نے اتنی ساری نعمتوں کو نوازا ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس رب کی عبادت کرو، کسی مورتی کی پوجا مت کرو۔
اس ایک رب کی عبادت کرو. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی، یعنی کعبۃ اللہ کا جو مالک ہے، جو رب ہے، جس رب نے کعبۃ اللہ کو اصحاب فیل سے بچایا، اس رب کی عبادت کرو. چنانچہ ہم آخر میں ترجمہ کی طرف غور کرتے ہیں اور بتائے ہوئے تفصیل کی طرف ذہن دوڑاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش، قریش والے مانوس ہو چکے ہیں، عادی ہو چکے ہیں، اپنے اندر انسیت پیدا کیے ہوئے ہیں. کس چیز کا؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ وہ سردی اور گرمی کے موسم میں سفر کرنے کے عادی ہو گئے ہیں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع، جس رب نے، جس اللہ نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا. عرب کی سرزمین غلہ کے قائل نہیں تھا، لیکن تجارت کے ذریعے سے، ان کے منافع کے ذریعے سے غلہ وہاں تک پہنچایا گیا. وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، عرب کے ماحول میں اس وقت کوئی ایسا قانون، کوئی حکومت، امن پسند حکومت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی احترام کی وجہ سے، ان کی عزت کی وجہ سے لوگ ان پر کسی طرح کا حملہ نہیں کرتے. وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور اس نے ان کو بلا خوف سے امن عطا فرمایا. ماحول خوف کا تھا، لیکن یہ خوف ان پر طاری نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ کعبۃ اللہ کی برکت سے، حرم کعبہ کی برکت سے وہ لوگوں میں محترم تھے، معزز تھے، جس کی وجہ سے وہ امن و امان کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے. تو یہ تھا سورہ قریش کی تفصیل. اس سورہ قریش میں ہمیں کئی طرح چیزیں معلوم ہوتی ہیں، ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو بھی سرکار ملک کو چلائے تو ملک میں امن و امان اگر لانا چاہتا ہے تو عوام میں ترقی کا خیال کرے، عوام کو روزگار دے. جب معاشی وسائل کی وسعت پیدا کرے، ذریعے معاش کو بڑھاوا دے، انکم سورسز کو زیادہ لائے، جس سے، اس لیے کہ جب معاشی وسائل کی کمی ہوگی تو لوگ ضرورت مند ہو جائیں گے، اور جب یہ کمی زیادہ ہو جائے گی تو وہ لوٹ کھسوٹ، مار پیٹ، قتل و غارت گری پر اتر آئیں گے، اور ماحول بالکل ناموافق ہو جائیں گے، جس طرح کے اہل عرب میں تھا. یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش والوں پر یہ نعمتیں دی تھی، کعبۃ اللہ کی نسبت سے ان پر ان کا احترام رکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس ماحول میں بھی امن پسند کے ساتھ رہتے تھے. دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید نعمتیں نوازتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. جیسا کہ قریش والوں کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا، تو اللہ نے ان کو کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تمہیں چاہیے کہ تم کعبۃ اللہ شریف کے رب کی عبادت کرو. تو یہیں تک سورہ قریش کا مختصر تفسیر پورا ہوا. اگر آپ کو ہمارا یہ کام پسند آئے تو ہمارے ویڈیو کو ضرور لائکس کیجئے اور اپنے نیک مشورے نوازیے، کمنٹ باکس میں کچھ تحریر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. تب تک ہمیں اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.